इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया बंद करने का कोई प्लान नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इंतखाबात में सबको यकसा मौक़े फराहम करना हुकूमती पॉलिसी है। ऐसा नजर नहीं आता निगरां हुकूमत ने किसी एक जमात को हदफ बनाया हो। सोशल मीडिया के हवाले से राय जरूर मौजूद है। इंतखाबात में लीड रोल इलेक्शन कमीशन का होगा। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कि कोई और शिकार करके दे। क्या आपने पहले कभी इतना खौफ देखा है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर गुजरात में भी नून लीग पर तीर चला दिए। कहा एक जमात अपने उम्मीदवार को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना चाहती है, लेकिन इसने मंशूर ही पेश नहीं किया। खुदा न खास्ता किसी न किसी तरह चौथी बार मौका मिला तो वो करेंगे क्या? तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे। सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। आपने तो इतने सारे इलेक्शंस देखे हैं, हर इलेक्शन में आपने इन्हीं का मुकाबला किया है। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? उनको खुदा ना खास्ता चौथी बार किसी न किसी तरीके से उनको मौका मिले, वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। एक सेहत के शोबे में मैंने सूबा सिंध में वो काम कर दिया जो ये लोग 3 दफा वजीर आजम बन के और 4 दफा वजीर आला बन के नहीं कर सके। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले जाती जेलों का खात्मा करें, जहां बच्चों और बच्चियों पर बदतरीन तशद्दुद होता है। नून लीग के नायब सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोले नवाज शरीफ की हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हुई, काम नहीं करने दिया क्या? मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहाँ पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख्वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेके 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे, पीटीआई ने इस्लामाबाद में डी चौक पे वो जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद चीन के सदर का दौरा मुअख्खर हो गया। उन लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 15 साल एक सूबे पर हुकूमत करने वालों के पास बनाने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। नवाज शरीफ के 15वें मंसूबे बताए जा सकते हैं। मरीम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। कहा एक पंजाब में आकर कह रहा है कि नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, उसे शायद मालूम नहीं कि पंजाब के अवाम नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 1500। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। जिस जगह अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया उस सूबे में भी नवाज शरीफ ने काम कराया, लेकिन जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहाँ पर भी नवाज शरीफ चप्पे पर नवाज शरीफ के खिदमत के निशान मौजूद हैं। वो लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची के वसाइल पर पलती है। पीपल्स पार्टी की कराची के वसाइल पर नजर है, अवाम पर नहीं। बोल के प्रोग्राम गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध को यकजा रखने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। नून लीग के साथ जहनी हम आहंगी होती जा रही है। इस शहर के जो पालता है 97%, देखिए आमिर भाई चल सकता है कैसे कि 2 तबके हैं सिंध के अंदर। एक वो जो 97% कमा के दे रहा है, दूसरा वो जो 97% खर्च कर रहा है। कहाँ खर्च कर रहा है? लाड़काना में कर लेते हैं मेरे भाई। कराची में बड़ी तवज्जो है, कराची के वसाइल पे बड़ी तवज्जो है जनाब, कराची के अवाम पे भी होनी चाहिए ना। हमने अपने हिस्से की सिंध को जोड़े रखने की, सिंध के लोगों के दरमियान गलत फहमी की खलीज को
کم کرنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت سارے مراحل سے گزر کے خاصی پختگی بھی آئی ہے, اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ ان کی ذہنی آمادگی کے لیے راہیں ہموار ہونے کے امکانات بھی ہیں. کراچی میں گٹروں کے ڈھکن تک نہیں لگ سکے. 70 سالوں میں 10% بجٹ بھی عوام پر لگا دیا جاتا تو حالات بہتر ہوتے. مصطفیٰ کمال کی کارنر میٹنگ میں گفتگو. بولے ہر کوئی آپ سے آ کر کہتا ہوگا ہمیں ووٹ دو, ہم مسائل حل کریں گے. ہر امیدوار سوچتا ہے کہ کون سی وزارت میں آمدن زیادہ ہے. آج کی سیاست شریعت کی نظر میں درست نہیں. مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں جلسے سے خطاب. کہا منصوبے کے تحت معیشت کو گرایا گیا. کوئی سیاسی جماعت سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارے ہاں تو سیاست کو جس طرح متعارف کرایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی جھوٹ کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, چالاکی کے ساتھ اقتدار تک پہنچ جائیں, ملکی وسائل تک تمہاری رسائی ہو جائے, جبکہ شریعت کی نظر میں یہ سیاست نہیں. ہر امیدوار یہ سوچتا ہے میں اسمبلی کا ممبر بنوں گا تو پھر کون سی وزارت میں زیادہ آمدن کی امکانات ہیں. آج ہماری معیشت گر چکی ہے اور باقاعدہ منصوبے کے ساتھ ہماری معیشت کو گرایا گیا. کوئی سیاسی جماعت, کوئی پاکستانی اور کوئی مسلمان سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا سوائے اس ایک فتنے کے کہ جو ملک کو معاشی لحاظ سے زمین بوس کرنے کے ایجنڈے میں پڑائے ہوئے. عوام 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور ووٹ لازمی ڈالیں. پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے شہریوں سے اپیل کر دی. راولپنڈی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی پوری توجہ الیکشن پر ہے. ان کا پیغام ہے کہ امیدوار بھرپور انتخابی مہم چلائیں. بولے لیول پلینگ فیلڈ آئینی تقاضا ہے. ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور اسپیشلی جب آپ کے صرف 10 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں, تو اس کے لیے پوری طرح کیمپین کرنے کی پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے. ان کا پیغام تھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر آخر میں ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے, عوام کا تعلق ہے, ان سے درخواست یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور 8 تاریخ کو پوری طرح الیکشن میں حصہ لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن الیکشن اپنی جگہ. اس الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی. اس الیکشن سے ہی ہم رول آف لا اسٹیبلش کر سکیں گے. ہماری سیاست کا مقصد صرف عوام کی خدمت کرنا ہے. عوام یہاں کے روایتی سیاستدانوں کو اچھی طرح جان چکے ہیں. چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا خطاب. کہا اتنی ترقی دیں گے کہ لودھرا اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہوگا. عوام 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور اپنی ترقی کے عقاب کو ووٹ دیں. میری کوشش ہے کہ پاکستان لودھرا کو بڑھاؤں, حلقے کو بڑھاؤں, جیسے میں بیٹے ووٹ دے دیں اور سارے دی قسمت کو بدلوں. مگر پاکستان اصل گال پاکستان ہے. 75 سال پہلے یہ ملک بنایا قائد اعظم نے. سارا فرض ہے کہ ملک کو یہ ترقی کراؤں. پاکستان ہر شے بڑھ سکتا ہے. یہ نہ سوچو کہ ایسا غریب ملک ہو, ایسا پچھو رہ گیا ہوں تو بس تھوڑا جہا بہتر تھی. ویسے نہ اتنا کھڑے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ چوٹی سے بننے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ چوٹی میرا ایسا سارے کا یقین ہے, امید ہے کہ ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ قسمت بدلتے دیکھیں. میری سیاست جو ہے وہ صرف خدمت کی سیاست. تو دوسری جانب شاہد خاقان عباسی الیکشن سے نا امید. کہتے ہیں نون لیگ کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا, الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ایک مقدس عمل ہے. انتخابات متنازع بنانے سے ملک کا نقصان ہوگا. یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کے الیکشن نیب, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, پولیس یہ آج الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے. الیکشن جس ملک کا متنازع ہو جائے ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے, چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے, اس ملک کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے جو کیئر ٹیکر ہیں کہ الیکشنز کو غیر متنازع بنائیں. ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر. میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا, کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا, کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا.
نون لیگ کے رہنما راجہ ریاض کہتے ہیں کہ طبیعت کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا. میرا بیٹا بھرپور الیکشن مہم چلا رہا ہے. پروگرام ایسے نہیں چلے گا. میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے. بھاری اکثریت سے جیتیں گے. اتحادیوں کو ساتھ رکھیں گے. میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. میری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے اور اس کے میرا علاج ہو رہا ہے. اس وجہ سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. میرا بیٹا راجہ دانیال الیکشن لڑے گا. وہ الیکشن لڑ رہا ہے. بھرپور کمپین چلا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک بھاری اکثریت سے میرا بیٹا کامیاب ہوگا. نون پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے. انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو رہی ہے. لیکن ہم کچھ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ حکومت میں ساتھ رکھیں گے. محمد علی دورانی کہتے ہیں اگلی حکومت میں آصف علی زرداری صدر جبکہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاستدان نے کہا کہ ہمارے سیاستدان قابل اصلاح نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے رہیں. کل جو ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھے تھے آج وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور میں آج بتا رہا ہوں کہ صدر یہ زرداری صاحب کو بنائیں گے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بنائیں گے. اس وقت یہ جو سیاستدان ہیں یہ قابل اصلاح نہیں. انہوں جو ہے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ایک جیسے مطلب انہیں اقتدار میں بٹھایا بھی جائے اور ان کے اقتدار کو چلایا بھی جائے. ان سال تک تو ایک دوسرے کی تعریفوں میں پل نہیں باندھ رہے تھے. زمین سے آسمان تب کلابے ملا رہے تھے. ایک دوسرے کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے مفادات حاصل کر رہے تھے. کہ ہم آج کی آپ کی ایک تقریر جو کسی کاپی رائٹر نے لکھی ہوئی جو تمہیں پڑھنی بھی نہیں آتی ہے اپنی زبان میں, اس کو سن کے میں مان لوں کہ تم آپس میں مخالف ہو گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.